اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ پیغام ہدایت ہے۔ جس بندے نے بھی اس نیت کے ساتھ کلام پاک کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے انوارات اسے نہ ملے، قرآن کے ثمرات اس کو نہ ملے، اللہ رب العزت کی تجلیات میں سے اس کو حصہ نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ یہ پیغام ہدایت ہے۔ جو بندہ بھی قرآن پاک کو پڑھے گا، عمل کی نیت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نہ صرف یہ ہدایت ملے گی بلکہ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائیں گے اور آخرت میں تو عزت اس کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ گھر میں جیسے کوئی گتا ہو، وہ گتا کبھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑی بوڑھیاں اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھتی ہیں، کبھی دوسری طرف رکھتی ہیں، کبھی بچے اچھال کر اس کو کھیلتے ہیں اس گتے کے ساتھ۔ اب جب اس گتے کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو اب جس طرح قرآن پاک کو بوسے دیے جاتے ہیں، وہی گتا جس سے بچہ کھیلا کرتے تھے اس گتے کو بھی بوسے دیے جا رہے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس گتے کو اب بے وضو ہاتھ لگانے کی بھی ممانعت ہے۔ گتے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، عزتوں کے فیصلے ہو گئے، بوسے لیے جا رہے ہیں، اکرام کیا جا رہا ہے، ماتھے پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، جو بندہ بھی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، وہ بے جان گتا اگر اتنی عزتوں کا حقدار بن گیا تو یہ جاندار اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ کتنی عزتوں کا باعث بنے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی کلام پاک کو دیکھنا بھی عبادت، کلام پاک کو چھونا بھی عبادت، کلام پاک کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کرنا بھی عبادت، قرآن پاک کو اٹھانا بھی عبادت، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا بھی عبادت۔ میرے بھائیوں، جب یہ بندہ اس حالت میں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہیں، اس کے سوا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا دل پانی پی پی کر بھرتا نہیں۔ صبح دیکھو پانی پی رہا ہے، سحری میں، افطاری میں دیکھو تو پانی پی رہا ہے، جیسے مشروبات پڑے ہوں رنگا رنگ مختلف ذائقہ والے، لیکن جب تک پانی نہ پیئیں مزہ نہیں آتا۔ تو پانی سے جی نہیں بھرتا بندے کا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے سر کے اوپر آسمان کی تخلیق فرمائی، ستارے بنائے۔ ان ستاروں کو ہم روز دیکھتے ہیں، روز ہمیں ایک نئے زاویے سے ان کی خوبصورتی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر میرا جی بھر گیا۔ ایک اور اگلی بات،
جن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ شریف آنے کی اجازت دی اور جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی عمارت کو دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ آنکھیں تھکتی ہی نہیں۔ غلاف، کالے غلاف والی عمارت، چھوٹے سا ایک کمرہ ہے، کوئی بہت بڑی وجیح عالی شان بلڈنگ بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اس درجے ہے کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں اس کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں، جی نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ یہ لمحے رک جائیں، یہ آنکھیں پلکنا بھول جائیں اور قیامت ہو جائے اور ہم اس عمارت کو دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ یہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہے، مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بندہ اور کوئی کام نہ کرے، نوافل تسبیحات ذکر اذکار نہ کرے، لیکن یوں اگر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آنکھیں اٹھا کر بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے گا، یہ دیکھنا اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ عبادت کے زمرے میں شمار فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک ماں کے اگر ایک بیٹا ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ دوسرا بیٹا ہو، تیسرا بیٹا ہو، چوتھا بیٹا ہو۔ جتنے بیٹے ہوں ماں کے لیے وہ کم ہی لگتے ہیں، اس کا جی بیٹوں سے نہیں بھرتا۔ اسی طرح یہ قرآن پاک کا معاملہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ جس بندے نے بھی اپنے ایمان کو ناپنا ہو نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر یہ چاہے کہ میں دیکھوں کہ میرا دل کتنا ظلمتوں سے پاک ہو گیا، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ اگر اس کو مزہ آ رہا ہے، لمبی تلاوت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، کئی پارے پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ظلمتوں سے پاک ہو گیا، دنیا کی محبتیں اس کے دل سے ختم ہو گئیں۔ اور اگر قرآن پاک کی تلاوت سے وہ دل چرا رہا ہے، تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے اور پھر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے کہ پھر بعد میں کروں گا، تو اس کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے اس کا دل ابھی تک معصیت کی محبت میں گرفتار ہے، نفسانی محبت میں گرفتار ہے۔ اللہ کی محبت، قرآن پاک کی محبت اس کے دل میں راسخ نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیو جتنی تلاوت کرنے کو دل چاہے، سمجھ لیں کہ اتنا دل ظلمتوں سے پاک ہو گیا۔ اور اگر تلاوت سے دل چورا رہا ہو کہ تلاوت نہیں کرنی، تو پھر میرے بھائیو سمجھ لیں کہ ابھی قرآن، صاحب قرآن اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں پکی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت، قرآن کی محبت میں گرفتار تھے، اتنے گرفتار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ دیکھ لیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا کلام ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے اور وہ سنتے ہیں تلاوت کو، تو وہ تلاوت ان کی آنکھوں کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر ایک رقت والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں 2 صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر، چوٹی پر، کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہے، ایسے نہ ہو نیند آ جائے اور آپ کا فرمان پورا نہ ہو سکے، تو انہوں نے یوں ترتیب بنائی کہ ایک سوتا تھا اور ایک جاگتا تھا۔
ایک سوتا تھا، ایک جاگتا تھا۔ اب جس کی جاگنے کی باری تھی اس نے نفل کی نیت باندھ لی اور نفل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسرا سو گیا۔ اب جب سو گیا دوسرا تو یہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے اور نفل پڑھ رہا ہے۔ کافروں کا جب گزر ہوا قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نظر ان کو دیکھا، ان کی سماعت سے ٹکرایا تو اس کافر نے ایک تیر چلایا جو اس مسلمان صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے تلاوت جاری رکھی۔ جب خون حد درجہ بہہ گیا تو اس نے اپنے ساتھی کو پاؤں کے اشارے سے جگایا کہ جاگو، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ وہ صحابی جاگا اور اس نے اس کو دیکھا خون آلود اور تیر سے مجروح ہوا وہ صحابی۔ اس نے کہا آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا میرا بھی بتانے کا دل نہیں تھا تمہیں ابھی بھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اور مجھے قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ٹوٹنے کا ڈر نہ ہوتا میں کبھی یہ نفل نہ ختم کرتا، کبھی یہ تلاوت نہ روکتا، کیونکہ اب میں گرنے والا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچانا ضروری تھی کہ دشمن حملہ آور ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں جگایا۔ کیا قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی؟ میرے بھائی، قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتارا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک اترا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے میں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جبرائیل امین تشریف لے آیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں بھی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مخارج کی ادائیگی اور الفاظ کی ادائیگی ایسے ہو کہ سننے والے بھی، فرشتے بھی جب سن رہے ہوں، اور پھر اگلی بات، یہ جو ہم کلام پاک پڑھتے ہیں یہ کون سنتا ہے؟ مزہ آ جائے گا بات سن کے۔ یہ اللہ رب العزت خود تلاوت کو سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا گانا اس کا عاشق اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ بندے کا قرآن اللہ رب العزت سنتے ہیں، محبت کے ساتھ۔ اس لیے جب بھی آپ تلاوت کریں یہ مستحضر ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو بھی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاک پروردگار خود سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر مزہ ہی آئے گا، پھر دل چاہے گا کہ نہیں ایک پارہ کم ہے میں اور کچھ پڑھ لوں، پھر یہ کم ہے میں اور پڑھ لوں۔ میرے بھائیوں، پڑھنے سے پھر دل چاہے گا کہ وقت تھم جائے اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، اللہ میری تلاوت کو سنتے رہیں۔ اور اللہ والے یوں ہی کیا کرتے تھے۔ والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے، وہ بھی حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیعت تھے، کے پی کے علاقے کے رہنے والے تھے، منصیرہ کے۔ جب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے معمولات بتائے کہ درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، وقوف قلبی، مراقبہ، تلاوت، درود، استغفار، یہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے پلے باندھ دیا، اور پھر بعد میں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جب وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد ان کی جب ملاقات ہوئی
تو ابا جی نے ان سے پوچھا کہ فرمائیے آپ کا معمول مبارک کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کمال کی بات کی. کہنے لگے کہ میرے مرشد حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تلقین فرمائی تھی کہ تم نے یہ معمولات کرنے ہیں. آج 42 سال ہو گئے، وہ ایک پارے کی تلاوت کا جو معمول حضرت نے شروع کروایا تھا آج تک قضا نہیں ہوا. یوں اللہ تعالیٰ پھر ان کو قبول فرماتے ہیں. آج اس کے ساتھ ایک بندہ بیعت ہوا، حافظ قرآن تھا. میں نے اس کو یہ معمولات بتائے کہ بیٹا آپ نے درود شریف، استغفار، وقوف قلبی، مراقبہ اور تلاوت کرنی ہے. یہ اس زمانے کی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی پچھلی صدی یا چند صدیوں پہلے کی بات نہیں. اس نوجوان بچے نے جو حافظ قرآن تھا، اس نے بیعت ہونے کے بعد تلاوت کرنا شروع کر دی، اور اس کا معمول یہ بن گیا کہ روزانہ صبح تہجد کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتا تھا. پھر جب آیا میرے پاس 3-4 مہینے کے بعد، اور مجھے جب میں نے پوچھا معمولات کا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کتنی تلاوت کرتے ہو؟ تو اس نے پہلے تو نہ بتایا، لیکن جب تھوڑا سا میں نے اصرار کیا تو اس نے کہا جی کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں. اب وہ پڑھ بھی رہا تھا. پھر میں نے اس کو پابند کیا کہ نہیں بیٹا، آپ نے ایک قرآن پاک روز نہیں ختم کرنا، پڑھائی کا بھی حرج ہو جائے گا اور پھر صحت کے مسائل بھی نہ بن جائیں آپ کے لیے. آپ یوں کریں کہ ایک منزل پڑھنا روز شروع کر دیں. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. اب الحمدللہ اس بچے کی 7 دن کے اندر اندر قرآن پاک کی تلاوت، مکمل قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے. قرآن پاک مکمل پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں اس عادت کو آپ پختہ کر لیں کہ ہم نے بھی کم از کم 1 پارہ 2 پارے روزانہ تلاوت کرنی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے ساتھ ہمیں پکی سچی نسبت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا اہتمام اور آداب کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر بھی کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ رب العزت ہماری مسلمانوں کی خواری کو ختم فرمائے اور ہمیں دوباری عزتوں کے فیصلے